بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نالج ود کاشف علی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان کاشف علی۔ معزز ناظرین، مسلمانوں کی تاریخ ایسی جنگوں اور بہادر مسلمان حکمرانوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنی بہادری اور ایمان کی بدولت کئی محاذوں پر اپنے سے 100 گنا بڑے لشکروں کو شکست دی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع بھی ایسی ہی ایک جنگ ہے جس کا شمار جنگ بدر اور جنگ یرموک جیسی عظیم جنگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سن 1071 عیسوی میں سلطان الپرسلان جو کہ سلجوقی سلطان تھے، وہ اپنے سلطنت کے علاقے میں موجود تھے جس کو آج ہم آذربائیجان کے نام سے جانتے ہیں۔ کچھ روایات میں ان کے ساتھ اس وقت 12,000 جبکہ ایک روایت میں 20,000 کا لشکر تھا۔ انہیں خبر ملی کہ رومی شہنشاہ رومانوس چہارم اپنا 3 لاکھ کا لشکر لے کر سلجوقی علاقوں پر چڑھائی کرنے کے لیے نکل چکا ہے۔ الپرسلان نے یہ خبر ملتے ہی اپنے سارے اراکین سلطنت کو جمع کیا اور پوچھا کہ اب کیا کیا جائے، تو سب نے کہا کہ ہماری تیاری نہیں اور ادھر 3 لاکھ کا لشکر ہے، لہٰذا ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے اور تیاری کر کے سامنے آنا چاہیے۔ اب اگر پیچھے ہٹتے تو آذربائیجان جہاں سلطان الپرسلان اپنے صرف 12,000 کے لشکر کے ساتھ موجود تھے اس میں، اور اصفہان جو کہ سلجوقی سلطنت کا دارالحکومت تھا، اس میں ہزاروں میل کا فاصلہ تھا۔ دارالحکومت اصفہان سے لشکر پہنچنے میں کئی دن لگ سکتے تھے اور رومی لشکر الپرسلان کے لشکر سے صرف 3 دن کی مسافت پر تھا۔ تو سلطان الپرسلان نے کہا کہ اگر ہم پیچھے ہٹتے ہیں تو جتنی بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہوں گی اور جتنا مسلمانوں کا خون بہے گا وہ سب تو میری گردن پر ہوگا۔ اس پر ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ کی گردن پر کیسے ہو سکتا ہے، ہماری تو تیاری نہیں اور ہمارے پاس اسباب بھی نہیں، یہ سب کچھ اچانک ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٰ تَهْلُكَةٍ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو یہ سن کر الپرسلان نے کہا ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے، جو جانا چاہے جا سکتا ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو اسلامی حدود میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں گا، اس کے بعد میرے اوپر کوئی حجت نہیں ہوگی، وہ لوٹ مار کریں یا قتل و غارت، میں اپنا حق ادا کر چکا ہوں۔ اس وقت الپرسلان کا بیٹا ملک شاہ بھی ان کے ساتھ تھا جس کی عمر اس وقت تقریباً 12 سال تھی۔ الپرسلان نے وصیت نامہ لکھوایا کہ ممکن ہے میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں تو میرے بعد میرا بیٹا ملک شاہ اس سلطنت کا سلطان ہوگا اور نظام الملک اس سلطنت کا وزیر ہوگا۔ جب تک ملک شاہ بالغ نہیں ہو جاتا تب تک نظام الملک امور سلطنت سنبھالے گا۔ اس کے بعد سلطان الپرسلان اپنے لشکر کو لے کر رومی لشکر کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ تب تک رومی لشکر ملازکرت کے علاقے پر قبضہ کر چکا تھا۔ جمعرات کو جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو رمضان شریف کے آخری ایام تھے۔ سلطان الپرسلان نے نماز کے بعد اپنے سپاہیوں اور کمانداروں سے خطاب کیا اور کہا جو واپس جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میرا منصب العین فتح یا شہادت ہے۔ الپرسلان نے روایت کے عین مطابق کیسر روم رومانوس کو صلح کا پیغام بھیجا، لیکن کیسر روم نے وہ پیشکش ٹھکرا دی۔ الپرسلان نے کیسر روم کا جواب سن کر اسی وقت حملہ کرنا چاہا، لیکن ایک بزرگ عالم نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کل جمعہ کی نماز ادا کر کے پھر میدان جنگ میں اتر جائیں، کیونکہ مسلمانوں کی عادت ہے کہ وہ نماز جمعہ ادا کر کے عالم اسلام کے لیے خصوصی دعائیں کرتے ہیں اور ممکن ہے کسی ایک مسلمان کی دعا آپ کی فتح کا سبب بن جائے۔ سلطان الپرسلان کو عالم دین کا مشورہ پسند آیا۔ سلطان نے اگلے دن نماز جمعہ کے بعد اپنے شاہی لباس اتار کر سفید کپڑے پہنے اور اسلامی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے مجاہدین اسلام، میرے خوشی اس میں ہے کہ تم میرے بعد زندہ رہو، مجھے آپ کی وفاداری پر کوئی شک نہیں، میں خوشی سے آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ میں سے جو بھی جانا چاہے وہ چلا جائے، میں الپرسلان آج کسی کا بادشاہ نہیں ہوں، میں آج آپ کی طرح ایک عام سپاہی ہوں، میرے ساتھ جو لوگ بھی اس جنگ میں شریک ہوں گے تاریخ ان کو ہزاروں سال تک یاد رکھے گی۔ میں الپرسلان اگر میدان جنگ میں مارا جاؤں تو یہ سفید کپڑا میرا کفن ہوگا۔ یہ کہہ کر سلطان خاموش ہو گئے۔ ہر طرف خاموشی پھیلی تھی، اتنی خاموشی کہ ہواؤں کی سرسراہٹ سنائی دیتی تھی۔ اس کے بعد یکایک اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے فضاؤں کو چیرتے ہوئے لاکھوں صلیبی جنگجوؤں کی سماعت سے ٹکرانے لگے، جس سے ان کے دلوں پر ہیبت طاری ہو گئی۔ تمام لشکر نے الپرسلان کے شانہ بشانہ میدان جنگ میں اترنے کا فیصلہ کیا۔
مورخین لکھتے ہیں کہ اس دن ملازکرت میں اتنی شدید لڑائی ہوئی کہ اگر آج کوئی انسان ایسی لڑائی دیکھے تو خوف اور ہیبت سے ہی اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ یورپی مورخ ایڈورڈ لکھتا ہے کہ جنگ ملازکرت میں سلطان الپرسلان نے اپنے تیر اندازوں سے بہترین کام لیا۔ سلطان نے اپنے تیر اندازوں کو بلند مقام پر ہلال کی شکل میں کھڑا کر کے دشمن کی صفوں پر بارش کی طرح تیر برسانے کا حکم دیا۔ یہ لوگ اتنی تیزی سے تیر برسا رہے تھے کہ پیچھے والی صفوں میں موجود صلیبی فوجیوں کو آگے بڑھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ عصر کے وقت تک جب جنگ زوروں پر تھی تو قیصر روم رومانوس سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی۔ قیصر روم کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تو وہ دوران جنگ ہی آرام کے لیے اپنے خیمے کی طرف پلٹا۔ جب صلیبی جنگجوؤں نے اپنے کمانڈر رومانوس کو واپس پلٹتے دیکھا تو وہ یہ سمجھے کہ شاید وہ میدان جنگ سے فرار ہو رہا ہے۔ گھبراہٹ میں صلیبی بھی واپس پلٹنے لگے تو پورے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس بھگدڑ میں صلیبی سپاہی ایک دوسرے کو کچلتے ہوئے جان بچانے کے لیے بھاگے تو دوسری طرف سلجوق فوج نے بھی اس موقع کو غنیمت جانا اور تاک تاک کر انہیں نشانہ بنایا۔ قیصر روم نے اپنی فوجیوں کو میدان جنگ سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر فوج کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن اب میدان جنگ کا نقشہ بدل چکا تھا۔ رومانوس آخر تک لڑتا رہا، لیکن اس کی ساری محنت بے سود ثابت ہوئی، یہاں تک کہ وہ زخمی حالت میں گرفتار ہو گیا۔ سلطان الپرسلان کی ولولہ انگیز قیادت میں ملازکرت کے میدان میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی اور اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور مسلمانوں نے ایک بار پھر جنگ بدر اور جنگ یرموک کی یاد تازہ کر دی۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نالج ود کاشف علی سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔